بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 محرم الحرام کو شہادت۔ مسلمان ہر سال 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن دراصل امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اور انہوں نے جو اپنے پورے خاندان کو شہید کروایا، اس کا تقاضا صرف اتنا نہیں ہے کہ سال کے چند دنوں میں ان کو یاد کر لیا جائے، ان کی سیرت طیبہ بیان کر لی جائے، ان کے فضائل و مناقب بیان کر لیے جائیں، کچھ آنسو بہا لیے جائیں اور پھر پورے سال کے لیے معمول کی زندگی گزاری جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کو 1% بھی کہیں امید کی کرن نظر آ رہی ہو تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بظاہر دور دور تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کے امکانات نہیں تھے، اسی لیے سارے منع کر رہے تھے۔ سارے جلیل القدر صحابہ جو اس وقت حیات تھے انہوں نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لوگ، انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والوں پر بھروسہ نہ کریں۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ وہ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو شہید کر چکے، زہر دے کر ان کو انہوں نے زہر دیا، ان کے ساتھ دغا کی۔ آپ کے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ آپ کے ساتھ بھی وہ کوئی وفا نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ یزید کے نظام کو اور جو نظام خلافت راشدہ کی پٹری سے اتر کر ملوکیت کے راستے پر چل پڑا تھا، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امکانات کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، دور دور تک کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، اور جہاں جا رہے تھے وہ بے بھروسہ لوگ تھے، وہ قابل بھروسہ لوگ نہیں تھے۔ کہ راستے میں فرزدق شاعر ملا اور اس سے حال احوال لیے تو اس نے بھی کہا کہ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تو پھر تو پیچھے رہ کچھ نہیں کیا۔ تب پتہ چل گیا کہ پہلے دن ہی جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی، اگلے دن اور زیادہ ہو گئے، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو سارے کے سارے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اس کے باوجود بھی میدان کربلا کی طرف بڑھتے رہے، کوفہ کی طرف بڑھتے رہے۔ وہی سمجھتے تھے کہ شاید میرے جانے سے معاملہ اور نوعیت اختیار کر جائے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اور مسلم بن عقیل، ظاہر بات ہے کہ دونوں کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ مقصود بالذات تو حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، نہ کہ مسلم بن عقیل، وہ تو نمائندہ بن کر گئے تھے۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اگر میں جاؤں گا تو شاید مجھے دیکھ کر بکھرے ہوئے لوگ جمع ہو جائیں گے اور میرے ساتھ متفق ہو جائیں گے۔ وہ ایک امید کی ہلکی سی کرن ان کے ارادوں کے اندر، ان کے ذہن کے اندر اور ان کے خیالات کے اندر جو ایک امید کی کرن تھی، اس نے ان کے پاؤں نہیں رکنے دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گئے اور آخری حد تک انہوں نے امکانی حد تک کوشش کی، اور جب میدان کربلا کے اندر پہنچے اور وہ ایک حادثہ عظیم پیش آیا اور ان کی شہادت ہوئی اور سارے گھرانے کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی زندگی سے جو ایک سبق، بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں اسباق ملتے ہیں، لیکن ایک سبق جو ان کی زندگی سے اس میں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
हालात का रोना नहीं रोना चाहिए। हम पूरी उम्मत मुस्लिम 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा, उनके मनाक़िब, फ़ज़ाइल बयान करते और फिर साल भर के लिए भूल जाते हैं। एक तरफ सारी उम्मत इस बात की दावेदार है और बिल्कुल बजा दावेदार है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के मुकाबले में बरहक थे। अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है कि इस जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 100% बरहक थे। दूसरी तरफ जब हम अपनी ज़िंदगी में उस नमूने को नाफिज करने के लिए तैयार नहीं, अपनी ज़िंदगी के अंदर जब हमें ख़तरात नज़र आते हैं, परेशानियां नज़र आती हैं, तो फिर हम हिकमत पसंदी को सामने ले आते हैं, फिर हम हिकमतों में खो जाते हैं, फिर ये कि मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि उम्मत मसलहत पसंद बन जाए। उन्होंने अजीमत का रास्ता इसलिए रास्ता इख्तियार किया था कि उम्मत के सामने एक नमूना रहे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर कोई हर्फ आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो कुर्बानी देंगे। और अकेले की कुर्बानी नहीं दी, पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दी है। पूरी इंसानी तारीख़ में ऐसी कुर्बानी नहीं मिल सकती और ये कुर्बानी उन्हीं को ज़ेब देती थी, ख़ानदान नबूवत ही को ज़ेब देती थी। अमर हो गए क़यामत तक के लिए, हमेशा हमेशा। उनको तो ज़रूरत नहीं थी, उनके तो पहले ही इतने सारे फ़ज़ाइल थे कि अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया और मकाम बुलंद अता फरमाया। कितनी बड़ी बड़ी निस्बतें हासिल हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा होना, हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे होना, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे होना और हज़रत हसन का हज़रत हुसैन जैसे भाई का भाई होना और हज़रत हुसैन का हज़रत हसन जैसा भाई होना, कितनी बड़ी बड़ी निस्बतें उनको हासिल। वो तो लाडले थे, पूरी उम्मत के लाडले थे। और अगर वो अपने घर में आफियत से बैठे रहते तो यजीद जैसा बदबख्त भी उनके इनाम और इकराम में और एहतराम में कोई कमी न छोड़ता। उसको तो मसला उस अपनी हुकूमत से था, अपने निज़ाम से था। तो अगर वो मुकाबले में खड़े ना होते तो उनको उसके लिए कोई मसला नहीं था। उसमें उनका एहतराम भी करता, उनको इज़्ज़त भी देता और उनके लिए अपने ख़जाने के सारे दरवाज़े खोल देता। लेकिन ऐसा वो करने पर राज़ी क्यों नहीं हुए कि उन्होंने देखा कि मेरे नाना का लाया हुआ दीन, उसको पटरी से उतारने की कोशिश की गई और उसको खिलाफत राशिदा के एक मेयारी और आइडियल निज़ाम को मुलूकियत के रास्ते पर डाल दिया गया है। तो एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरहक थे और बिल्कुल बरहक थे। दूसरी तरफ जब हम अपने ऊपर इन चीज़ों को नाफिज करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी मईशत ठीक नहीं है, हमारे हालात ठीक नहीं हैं और दुश्मन बहुत ताकतवर है और इसराइल ने पूरी दुनिया के अंदर पंजे गाड़ लिए हैं, तो फिर हम हालात का रोना रोते हैं। एक तरफ हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमूना समझते हैं और दूसरी तरफ जब बात अमल की आती है तो हम उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल यकसा तौर पर भुला देते हैं, उनके रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक बहुत बड़ा सबक जो उनकी ज़िंदगी से मिलता है कि इनका एक ज़र्रा बराबर भी अगर कहीं उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और उसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो जान कुर्बान कर देनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत का मुकल्लफ़ है, कोशिश का मुकल्लफ़ है। इंसान के ज़िम्मे मेहनत करना है, कोशिश करना है। नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखा है कि किस अमल का क्या नतीजा निकलता है। इंसान महज कोशिश और मेहनत कर सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत उज़र आज़ार थे, सारे सहाबा मना कर रहे थे, जलील क़द्र सहाबा मना कर रहे थे। फिर मुस्लिम बिन अक़ील को शहीद कर दिया गया था और एक मजबूत हुकूमत कायम हो चुकी थी यजीद की। कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि फ़िलहाल हालात मुनासिब नहीं हैं, तो आइंदा किसी वक्त जब मुनासिब हालात होंगे तो तब ये काम करेंगे। या कूफियों से कहा जा सकता था, जैसा कि सहाबा कह रहे थे कि उनसे कहो कि पहले यजीद के गवर्नर को वहाँ से निकालें और किसी के हाथ पर, आपके नुमाइंदे के हाथ पर बैत करें और फिर आप वहाँ चले जाएं।
لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان راستوں میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب نہیں کیا۔ وہ عزیمت کا راستہ، وہ امر ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اپنے پورے خاندان کو بھی شہید کروا دیا، لیکن قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کے نظام کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کے حالات کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ایک کافر اور مسلمان کی سوچ میں بنیادی طور پہ یہی فرق ہے۔ مسلمان اس بنیاد پر سوچتا ہے کہ میرے اللہ اور میرے نبی کا حکم اور طریقہ کیا ہے، اور کافر حالات کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات کو دیکھنا نہیں چاہیے، اسباب کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ اسباب کا درجہ ثانوی درجہ ہے، پہلا درجہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کا ہے، اور اسباب کا درجہ دوسرا ہے۔ جبکہ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہم پہلے اسباب کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو تو خیر دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو تو دوسرے درجے میں بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ان قربانیوں پر محض آنسو بہانے کی حد تک نہ رہا جائے، غم کرنے کی حد تک نہ رہا جائے، فضائل مناقب بیان کرنے کی حد تک نہ رہا جائے، بلکہ کوشش اس بات کی ہو کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس فکر کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے، اگر اس کے ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کے نمونے کو سامنے رکھا جائے تو ہم سب ایسے لگتا ہے جیسے یزید کی فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے نہیں ہے، اس فکر سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق اس فکر سے ہے جو یزیدی فکر ہے، یزیدی سوچ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کی سوچ کا انداز تھا، وہی آج ہمارا انداز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر